السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں۔ ویئرس، آج کی جو سچی خوفناک کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ میری ایک فرینڈ نے میرے ساتھ شیئر کی ہے، جو کہ اس کی کزن کی سچی خوفناک کہانی ہے۔ اس کی کزن کا نام ہے نائلہ۔ نائلہ کہتی ہے ہمیں دسمبر کی چھٹیاں ہوئیں اور ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ کیوں نہ ہم خالہ کے گھر جائیں۔ تو ہم لوگ اپنی خالہ کے گھر فیصل آباد چلے گئے۔ سردیوں کی رات تھی۔ میرے کزن نے، جو کہ میرڈ ہیں، اپنا بہت خوبصورت الگ گھر بنایا تھا۔ تو ہم لوگ ان کے گھر سونے کے لیے چلے گئے۔ ہم لوگ جس روم میں تھے وہاں پر سب بچے اور ہم لوگ تھے۔ میرے کزن کی مسز بھی ہمارے ساتھ تھیں، ہم بہنیں تھیں اور میری امی بھی تھیں۔ ہم لوگ لیٹ گئے۔ جس طرف بیڈ پر میں لیٹی ہوئی تھی اس کے سامنے بالکل دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں گیم کھیل رہی تھی، سب سو گئے تھے۔ 12 سے 1 بجے تک کا ٹائم تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے دروازے کی طرف کوئی متوجہ کر رہا ہے۔ میں گیم کھیلتی کھیلتی گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھنے لگ گئی، تو مجھے ایسا لگا کہ ہمارے کمرے کے سامنے والا جو کمرہ تھا اس میں سے کوئی بچہ نکلا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس بچے کو دیکھا اور وہ میرے سامنے ٹی وی لاؤنج والی سائڈ پر چلا گیا۔ میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ وہیں پر میں نے اپنے فیس پر کمبل کر لیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگ گئی اور خوف سے بہت زیادہ گھبرا گئی۔ مجھے نہیں پتا کب آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب صبح ہم لوگ جاگے، میں نے اس بات کا ذکر کسی کے ساتھ نہیں کیا کہ سب یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، اتنا خوبصورت ہم لوگوں نے گھر بنایا ہے اور یہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ میں چپ رہی۔ اسی دن سارا دن نارمل گزر گیا، پر میرے ذہن پر اس چیز کا خوف ویسے ہی تھا۔ میں چپ چپ تھی۔ سب نے رات کا کھانا کھایا اور ہم لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئے۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے۔ جو پچھلا صحن تھا وہاں پر اچانک سے ایسا فیل ہونے لگ گیا جیسے بہت تیز پانی گر رہا ہے، جیسے بارش کی آواز ہے۔ ہم سب حیران ہو گئے کہ اچانک سے اتنی تیز بارش شروع ہو گئی ہے۔ ہم لوگ جیسے ہی اٹھے باہر دیکھنے کے لیے کہ اتنی تیز بارش ہے، کوئی چیز گیلی نہ ہو جائے۔ ہم نے جب دروازہ کھولا تو صحن میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی کہیں بارش تھی۔ ہم لوگ سب بہت حیران ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے، مگر کسی نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ سب نے ہنسی مذاق میں بات کو ٹال دیا۔ ہو سکتا ہے ساتھ والوں کے گھر، ساتھ والوں کے ذہن میں پانی گر رہا ہو، یہ کہہ کر دل کو تسلی دے لی۔ رات کا ٹائم تھا، ہم لوگ سونے اپنے کمرے میں آ گئے سب۔ آج میں دروازے کی اس طرف نہیں سوئی تھی کیونکہ پچھلی رات کا خوف ابھی بھی میرے دل میں کہیں تھا۔ سب سو گئے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی، مگر میں مکمل نہیں سوئی تھی۔ اب بہت رات ہو گئی تھی۔ میں تھوڑی تھوڑی نیند سے جاگ رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی نیند میں تھی، آنکھیں میری بند تھیں۔ مجھے اچانک سے فیل ہوا کہ جیسے ٹی وی ٹرالی کے اوپر کوئی چمچ سے ہٹ کر رہا ہے۔ میں نے بہت تعجب سے دیکھا کہ اتنی رات کو چمچ بجانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی اور دیکھا ٹی وی ٹرالی کے پاس پاؤں کے بل کوئی بیٹھا ہوا ہے، جیسے کوئی لڑکی بیٹھی ہے۔ میں پریشان ہوئی کہ سب سو رہے ہیں، یہ کون بیٹھا ہے؟
اب میں تجسس سے پوری آنکھیں کھول کے سر اونچا کر کے اس چیز کو دیکھنے لگ گئی۔ ابھی میں دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ چمچ بجاتی بجاتی اسی پوز میں بیٹھے بیٹھے گردن گھما کر میری طرف دیکھنے لگ گئی۔ اس کی بہت خوفناک شکل تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اس کے چہرے پر ایک بہت ہی خوفناک ہنسی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈری اور میری بہت اونچی چیخ نکلی۔ میری چیخ کو سن کر سب جاگ گئے۔ امی میرے پاس تھی۔ امی میرے سے پوچھنے لگیں کیا ہوا ہے تمہیں نائلہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا وہاں پر ابھی کوئی بیٹھا تھا، میرا یقین کریں وہاں پر کوئی بیٹھا تھا اور چمچ سے کوئی اس ٹرالی کو بجا رہا تھا۔ سب جاگ گئے۔ امی نے اٹھ کر جا کر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈریسنگ کے آگے جو پردے لگے تھے ان کو ہٹا کر دیکھا، وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا۔ ڈریسنگ کے ساتھ اٹیچ واش روم تھا، اس کو بھی کھول کر دیکھا، وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا۔ امی مجھے یہ کہنے لگیں کہ شاید تم ڈر گئی ہو، تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ میں قسمیں اٹھانے لگی، میرا یقین کریں میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ دیکھا ہے وہاں پہ۔ اس کی خوفناک شکل میری آنکھوں سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ میں بہت رونے لگ گئی، میری بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ مجھے تسلی دے کر سلا دیا گیا۔ امی مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے لگ گئی، درود شریف پڑھنے لگ گئی، جس سے مجھے سکون آیا اور میں سو گئی۔ مگر صبح مجھے بہت سخت بخار تھا، بہت بخار تھا۔ میں نے امی کو کہا امی ہمیں واپس جانا ہے۔ ہم لوگ خالہ کے گھر آ گئے، وہاں پر ہم 2 دن رکے اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ آج بھی جب میں وہ خوفناک راتیں یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ خوفناک ہنسی، وہ خوفناک مسکراہٹ، وہ خوفناک آنکھیں، آج بھی جب میں یاد کرتی ہوں تو میں بہت ڈر جاتی ہوں۔ یہ تھی میری سچی خوفناک کہانی۔ مجھے ضرور بتائیں آپ کو ہمارے چینل کی خوفناک کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ ویورز، میں اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ روز نئی خوفناک کہانیاں لے کر آؤں گی۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔